أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ علامہ اقبال ایک مشہور شاعر گزرے ہیں، ان کے اشعار میں ایک جواب شکوہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ تمام اعتبار سے ایک خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کے نام ہی کے اندر ایک بہار ہے۔ اردو میں ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ ربیع الاول یہ پہلی بہار ہے، اور حقیقی اعتبار سے جب دنیا ظلمت میں تھی، اندھیری میں تھی، گمراہی میں تھی، ضلالت میں تھی، اس مہینے کا ایک چمکتا ہوا چاند کو لے کر آنا حقیقی معنوں میں یہ بہار کہلاتا ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے یہ بہار اس لیے ہے کہ اس مہینے کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ دونوں اعتبار سے یہ مہینہ اپنے اندر خصوصیات رکھتا ہے۔ محققین فرماتے ہیں موسموں کے اعتبار سے بہاریں یہیں سے شروع ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں سے بارشوں کے ایام شروع ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب بارش اپنے آب و تاب میں ہوتی ہے تو پھر ہر طرف چاروں طرف ہریالی ہریالی ہوتی ہے، اور بہار ہریالی کو بھی کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی یہ بہار کا پہلا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اور 4 چاند لگا دیے نبی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کو فرما کر۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت سارے انعامات کا تذکرہ کیا، مگر کسی انعام پر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ انسان کے اندر کروڑوں نعمتیں ہیں۔ آنکھوں کی نعمت الگ ہے، زبان کی نعمت الگ ہے، کانوں کی نعمت الگ ہے، ہاتھ پاؤں، ہر اعضاء اپنے اندر ایک خصوصیت رکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی بناوٹ کا تذکرہ فرماتے ہیں، مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے قرآن پاک میں ایک جگہ خصوصی اعتبار سے احسان جتایا ہے۔ یوں تو اشارتاً بہت جگہ کہہ دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خصوصیت کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں احسان جتایا جب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ کہ ہم نے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے اے میرے بندو تم پر احسان کیا ہے۔ وہ احسان یہ ہے کہ ہم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ ویسے اس امت میں پیدا ہونا یہ شرف سے خالی نہیں ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بننا معمولی شرافت نہیں ہے۔ انبیاء نے دعائیں کی کہ یا اللہ مجھے آخری نبی کا امتی بنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے، جب تورات پڑھ رہے تھے تذکرہ آیا ایک امت آنے والی ہے، دن بھر گناہ کرے گی، شام میں کہے گی یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں سارے معاف کر دوں گا۔ دل میں شوق پیدا ہوا، پہلے قوموں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر فرمایا ایک امت آئے گی، گناہ پر گناہ ہوں گے، گناہ پر گناہ ہوں گے، مگر میں ان کے ہر گناہ پر پردہ ڈالوں گا جب تک میرا بندہ خود نہ ظاہر کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر اور تمنا پیدا ہوئی، سب سے پہلے تو کہا اے اللہ اس امت کا نبی مجھے بنا دیا جائے، کہا نبی طے ہو چکا، کہا یا اللہ امتی بنا دیا جائے، کہا امتی بھی طے ہو چکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بھی اعتبار سے نسبت کا ہونا یہ اعلیٰ مقام کی دلیل ہے، اعلیٰ مقام کی دلیل ہے۔ ان انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ شرف ملا ہے کہ قرب قیامت وہ امتی بن کر آئیں گے، آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، دوبارہ آئیں گے نبی بن کر نہیں بلکہ امتی بن کر آئیں گے۔ تو الغرض اس امت کے اندر ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دو مقام قرآن کے اندر ایسے ہیں کہ ایک مقام میں تو اللہ نے احسان جتایا کہ میں نے اپنے حبیب کو دیکھ کر تمہیں احسان کیا ہے، ایک دفعہ تو یہ احسان جتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور دوسرے مقام پر سارے قرآن پاک کے اندر کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا اے میرے بندو میں بھی یہ عبادت کرتا ہوں تم بھی یہ عبادت کرنا، یہ تذکرہ کہیں نہیں ہے۔ اللہ عبادت کیسے کر سکتے ہیں، اللہ کوئی کام کیسے کر سکتے ہیں، مگر قرآن پاک کے اندر نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے میرے بندو میں اور میرے فرشتے بھی اس عمل کو کرتے ہیں، تم بھی اس عمل کو کرو۔ کیا عمل کرو؟ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ خصوصیت کا مقام ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر دو شخصیات، دو ہستیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک مجھ سے محبت کرو، دوسرا میرے نبی سے محبت کرو، حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ نبی علیہ السلام کی محبت کے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قل، اے نبی جی کہہ دیجئے اپنی امتیوں سے، میرے بندوں سے کیا کہا جائے، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کی اگر محبت چاہتے ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، انہیں آپ کی طرف سے آنا پڑے گا، آپ کی محبت کو دل میں بسانا پڑے گا، آپ کی عظمت کو دل میں اتارنا پڑے گا۔ جب تک آپ کی محبت کسی بندے کے دل میں نہیں ہوگی میری محبت کا ذرہ بھی نہیں پا سکتا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور نجات اسی محبت کی بنا پر ملے گی۔ نبی سے محبت نہیں، اللہ کا قرب نہیں، اللہ کا قرب نہیں، نجات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تمام انبیاء کا نام لے کر ذکر فرمایا۔ آدم علیہ السلام کا نام لیا گیا، شیس علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تذکرے آئے ہیں قرآن پاک کے اندر،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انداز بدل دیا، کہا یا ایھا النبی، کہا یا ایھا المزمل، کہا یا ایھا المدثر، طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ یہ محبت کا انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ نجات ہی ہماری اس پر منحصر ہے کہ نبی سے محبت ہوگی تو نجات ہوگی، نبی سے محبت نہیں تو نجات بھی نہیں، مگر محبت کے درجے میں ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان جن لوگوں کی شباہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ محبت کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود بنائے ہیں شریعت اسلام کے اندر، حد سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی ایک ذات ہے جس سے بے انتہا محبت کی جائے گی، جتنی کی جائے گی کم ہوگی، اس کے علاوہ تمام کی محبت کے اندر حدود ہیں، یہاں تک کہ دو جہاں کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی حدود ہیں۔ حدود کو تجاوز کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ بھی تو محبت فرما رہے ہیں اور اللہ محبت کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، پھر لمٹ کیوں ہے، حدود کیوں ہیں؟ کتابوں میں لکھا ہے اگر حدود نہیں بنائی جائے گی تو خدا اور محبت میں فرق نہیں ہوگا، اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہیں ہوگا، اسی لیے حدود متعین کی ہیں۔ ایک فرقہ ہے جو حد سے تجاوز کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خارج ہو جاتا ہے دین اسلام سے، اس لیے لمٹ بنا دی گئی، حدود بنا دیے گئے۔ ان حدود میں رہ کر محبت کریں، مگر کرنا ضروری ہے، محبت کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جب حدود ہٹا دیے جائیں گے، لمٹ ہٹا دی جائے گی تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایک ہو جائے گا، پھر اللہ کی ذات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تفریق کیسے ہوگی؟ ان حدود کو باقی رکھتے ہوئے ہمیں محبت کرنا ہے۔ سال میں ایک دفعہ یہ مہینہ آتا ہے، مسلمان خصوصی اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو جتانے کے لیے، محبت کو بتانے کے لیے خصوصی اعتبار سے اس مہینے میں باہر نکلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے ربیع الاول کا مہینہ نہیں، اور اس میں بھی 12 ربیع الاول ہی نہیں ہے، سال بھر ساری زندگی جب تک سانسیں باقی ہیں نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ صرف ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کے دن میں یہ محبت، یہ منافقوں کی علامت ہے، منافقوں کی علامت ہے۔ سارا سال بچہ باپ کی بغاوت کرتا رہا، باپ کی نافرمانی کرتا رہا، دل دکھاتا رہا، مگر سال میں ایک دفعہ جب اس کا برتھڈے آیا، پیسوں کی ضرورت ہوئی، اب ابا کی محبت کے دعوے بھر رہا ہے، پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے دھتکار دیا جائے گا، کہ سال بھر تو بغاوت کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، اب اپنی ضرورت پڑی، اب محبت کے دعوے کر رہا ہے۔ ایسی اولاد کو نفاق والی اولاد کہا جاتا ہے، منافق کہا جاتا ہے۔ اس لیے محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت، ہر گھڑی اور آخری سانس تک ہونی چاہیے۔ مگر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارا مسلمان نوجوان خصوصی اعتبار سے اس مہینے کے اندر اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے بڑے جوش و خروش میں ہوتا ہے، اور نعرے بازی بھی لگائی جاتی ہے کہ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے دامن پکڑا کب ہے؟ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دامن تب چھوڑا جاتا ہے جب پکڑا ہو، پکڑا ہی نہیں تو چھوڑنے کا دامن کیسا، چھوڑنے کی بات کیسی؟
اگر نبی کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہوتا، ہمارے چہروں پر داڑیاں ہوتی، ہمارے سروں پر ٹوپی اور عمامے ہوتے، ہمارا لباس شرعی ہوتا، ہماری زبان سے جھوٹ نکل جاتا، ہم زنا کے عادی نہ ہوتے، ہم شراب کے عادی نہ ہوتے، ہم جوے کے عادی نہ ہوتے، ہم والدین کے نافرمان نہ ہوتے، ہم پنجگانہ نمازی ہوتے، یہ نبی کے دامن کے پکڑنے کی علامت ہے۔ یہاں دامن تو پکڑا ہی نہیں ہے۔ سال میں ایک دفعہ باہر نکل کر نبی سے محبت کے دعوے کرنا، محبت کے نعرے لگانا، یہ نفاق کی علامت ہے، یاد رکھیں۔ اور منافق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ اور محبت کا ثبوت دیا بھی کیسے جا رہا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ محبت کا ثبوت کیسے دے رہے ہیں؟ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ایسی محبت، یہ محبت کیسی؟ کہتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس لیے ہم جو خوشی منا رہے ہیں، خوشی منانے سے انکار نہیں کیا گیا۔ ایک ہوتی ہے خوشی، ایک ہوتا ہے جشن۔ ہم خوشی سے بڑھ کر جشن میں داخل ہو گئے، اور جہاں جشن ہوگا وہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی، وہاں بغاوت ہوگی، وہاں دشمنی ہوگی۔ جہاں خوشی ہوگی وہاں پر راحت ہوگی، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ آپ نے جمعے کی نماز پڑھی، آپ کو خوشی محسوس ہوئی، اللہ کی رضا آپ نے حاصل کی ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، آپ کو خوشی محسوس ہوئی۔ آپ نے حج کیا، آپ کو خوشی محسوس ہوئی۔ آپ نے زکوٰۃ ادا کی، آپ کو خوشی محسوس ہوئی۔ اس کے بالمقابل آپ کو 2 کروڑ کی لاٹری لگی، آپ نے جشن منایا۔ جشن میں کیا کیا؟ شراب پی اور دوسروں کو پلایا، ناچ گانا کیا، ڈی جے بجایا۔ یہ جشن ہے اور یہ خوشی ہے۔ خوشی اور جشن میں ہم تفریق کو سمجھیں۔ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر ساری دنیا نے خوشیاں منائی، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی منائی، تو ہم بھی خوشی منائیں گے، جشن ہم نہیں منائیں گے۔ اور جشن منانا یہ شیطان کا کام ہے، شیطان کا یہ طرز ہے، یہودیوں کا طرز ہے، نصارہ کا طرز ہے کہ جشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ساری حدیں پار کی جاتی ہیں۔ خوشی کے اندر انسان لمٹ میں رہتا ہے، خوشی کے اندر لمٹ میں رہتا ہے، جشن میں ساری حدیں پار کی جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا کیا پیارا دین ہے، قہقہ مار کر ہنسنے سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ساری زندگی میں ایک دفعہ ہلکا سا قہقہ لگایا، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ یہ تعلیم دینے کے لیے ہو سکتا ہے، ورنہ ساری زندگی مسکراہٹ نبی علیہ السلام کے چہرے پر، ساری زندگی مسکراہٹ۔ کیونکہ قہقہ لگانے میں انسان حدیں پار کرتا ہے، سامنے والے کا لحاظ نہیں ہوتا، خیال نہیں ہوتا، اور اپنے آپ میں انسان نہیں رہتا، انسان لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے قہقہ لگانے میں۔ اس لیے منع کیا قہقہ نہ لگاؤ، مسکراؤ، یہ سنت ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ خوشی منانا اس کی اجازت ہے، انسان خوشی میں لمٹ میں رہتا ہے، جشن منانا اس کی کوئی اجازت نہیں، کیونکہ انسان یہاں حدیں پار کرتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان جشن مناتے، خوشی نہیں مناتے۔ 12 ربیع الاول کے دن ولادت کا دن سمجھ کر، جس کے اندر کافی اختلاف ہے، بلکہ تمام علماء، تمام مذاہب کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ 12 کو یہ رواجن چلا آیا ہے، یہ رواجن چلا ہے کہ 12 کو پیدائش ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، تو ہر ایک نے بھی اپنی آواز ان کی آواز کے ساتھ لگا لی۔ اب یہ متعینہ چیز ہو گئی، تحقیقی جائزے کی بات کر رہا ہوں۔ فتاوی رضویہ کے اندر احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کو لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اگر چلو اختلاف مان بھی لیا جائے، 12 ربیع الاول ہی کے دن کو اگر بھی سامنے رکھا جائے، تو پھر جشن منانے کی بات یہاں سے کہاں آ رہی ہے؟ کیونکہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا ہے۔ آپ جشن کس بات کا منا رہے ہو؟
ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے تو پھر وصال کا کیا معاملہ ہے؟ وصال کا اگر جشن منا رہے ہو تو تمہارے ایمان کا کیا معاملہ ہے کہ نبی کے وصال پر جشن منایا جا رہا ہے؟ اب جب اس میں اختلاف ہے تو پھر جشن منانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شریعت کہتی ہے اگر کسی چیز میں شک ہو اس چیز سے بھی دور بھاگ جاؤ، کیونکہ شکوک و شبہات گناہ تک لے جاتے ہیں۔ یہاں پر تو شک پیدا ہو گیا، اب خوشی منانے کا تو سوال، جشن منانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ہمیں کرنا ہی ہے ہم خوشی منائیں گے۔ خوشی کیسے منائیں گے کہ اس دن ہم اپنے گھر کی تمام خاندان والوں کو جمائیں گے، تمام اپنے گھر کے افراد کو جمائیں گے، بیوی بچوں کو جمائیں گے، اور ہم یہ چلو ہم ان کے اندر ایک وعدہ کریں، آج کے دن میں ہم 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، 10,000 دفعہ درود بری شریف پڑھتے ہیں، 50,000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، سارا خاندان بیٹھا ہے، تسبیح کے دانے سامنے رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، اور زبان پر ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بتاؤ اللہ کو کتنا پیار آئے گا؟ جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا اور کہا میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو، جب اس چیز کو بندہ کرنے پر آ جائے اللہ کو کتنا پیار آئے گا؟ یہ کرنے کے کام ہے۔ اس کے بالمقابل ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے؟ اس دن گنبد خضرا کی شبیہ بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھ کر، کلمہ لکھ کر، لا الہ الا اللہ، جلوس نکالے جاتے ہیں۔ یہ جلوس شریعت میں نہیں ہے، دین اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے غیروں سے لیا ہے، غیروں کا ہم نے دیکھا دیکھی پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے یہ جلوس کا نام و نشان نہیں تھا، پہلے جلسے ہوا کرتے کہ 12 ربیع الاول کے دن ایک جگہ مسجد میں جمع ہو کر، کسی میدان میں جمع ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کی جاتی، ان کے اخلاق بیان کیے جاتے، ان کے کردار کو بیان کیا جاتا، ان کی زندگی کو بیان کیا جاتا۔ مگر دھیرے دھیرے وہی جلسے کی شکل تبدیل ہوتے ہوتے وہ جلوس بن گیا۔ اب یہ باقاعدہ جلوس ہر سال 12 ربیع الاول کے دن یہ جلوس نکالتے ہیں۔ اس کی ابتدا کرنے والے نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، ان کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ 25 دسمبر کو وہ کسی جگہ جمع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتے، دھیرے دھیرے وہ چیزیں تبدیل ہوتے کیونکہ ہمیں اس طرف جانا نہیں ہے، اس چیز نے دوسرا شکل اختیار کر لی۔ مسلمانوں کے اندر بھی وہی چیزیں آ گئی، مسلمانوں نے بھی انہی کو کاپی کیا، غیروں کو کاپی کیا۔ غیروں کے تہوار آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی مورتیاں لے کر جلوس نکالتے ہیں، نعرے بازی لگاتے ہیں، آگ پھینکتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، اور مسلمان بھی 12 ربیع الاول کے دن تو وہی تو کر رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں گنبد خضرا کی تصویر ہے، وہاں پر مورتی ہے، یہاں پر بھی ناچا جا رہا ہے، وہاں پر بھی ناچا جا رہا ہے، یہاں پر بھی نعرے بازی ہے، وہاں پر بھی نعرے بازی ہے۔ فرق کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث من تشبہ بقوم، جو جس کی شباہت اختیار کر رہا ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی شباہت ہے، کہتے ہیں ہم جتا رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں، نبی کی محبت کو بتا رہے ہیں۔ محبت ناچ کر نہیں بتائی جاتی، محبت ڈی جے لگا کر نہیں بتائی جاتی، محبت نبی علیہ السلام کی سنتوں کا جنازہ نکال کر نہیں بتائی جاتی، محبت نمازوں کے ذریعے سے بتائی جاتی ہے۔ ہمیں دیکھ کر لگے کہ یہ عاشق رسول ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اس کے سر پر ٹوپی ہے، اس کے سر پر عمامہ ہے، اس کا لباس شرعی ہے، یہ بڑوں سے ادب سے بات کرتا ہے، والدین کی قدر کرتا ہے۔ یہ طریقہ ہے نبی علیہ السلام کی محبت کو بتانے کا۔ وہاں پر بھی ہنگامہ ہوتا ہے جلوس میں، یہاں پر بھی ہنگامہ ہو رہا ہے جلوس میں۔ فرق کہاں پر ہے؟ ذرا ہم سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں اور کس کا نام لے کر رہے ہیں؟ جن کی جوتیوں کے صدقے میں کائنات کا وجود اللہ نے بخشا، ان کا نام لے کر ناچا جا رہا ہے، ان کا نام لے کر ڈی جے بجایا جا رہا ہے، نمازوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات نہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو کسی اعتبار سے بھی تکلیف نہ پہنچاؤ،
ہمارے جلوس کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں. اگر کوئی ہمت کر کے جا کر یہ کہہ دے کہ آواز ذرا کم کرو، اس کی شامت آ جاتی ہے. یہ محبت نہیں ہے. دنیا داروں سے ہمیں محبت ہوتی ہے، فلم ایکٹروں سے محبت ہوتی ہے، کرکٹ کھیلنے والوں سے محبت ہوتی ہے. ہمارا نوجوان کاپی کرتا ہے، ان کا بال کا اسٹائل، ان کا موبائل، ان کا لباس، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کی گاڑی، ہر ایک چیز ان کی کاپی کرتا ہے. کیوں؟ اسے محبت ہے. دنیا داروں کی محبت میں اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا خیال تک نہیں آتا ہے. چلو کم سے کم اس دن تو خیال کر لیتے. اپنے آپ کے حلیے کو نبی علیہ السلام کے حلیے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے، درود شریف پڑھتے 1000 دفعہ 2000 دفعہ اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. یہ حقیقی محبت ہوتی ہے. دنیا داروں سے محبت، ہمارا لباس بدل گیا، ہمارا موبائل بدل گیا، ہمارا اسٹائل بدل گیا، بات کرنے کا انداز بدل گیا، ہماری گاڑیاں بدل گئی، یہاں تک کہ اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے ان کا گھر بھی بدل گیا. کیوں؟ فلاں سے محبت ہے، ہر چیز اس کی کاپی کرے گا. کیا نبی سے محبت کے دعوے صرف دعوے بھرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے؟ کچھ بھی تبدیلی نہیں، کچھ بھی کاپی نہیں ہے. ایک خرافات سے ہم بچیں. ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی ذات صحابہ کرام کی ذات تھی. کون ایسا انسان ہے جو اپنے محبوب کے لیے سانپ سے ڈسا سکے، سانپ کو ڈسا سکے؟ سانپ ڈس رہا ہے، ایک بار ڈنک ماری، زہریلے سانپ ناک کے اندر بڑا زہر رہتا ہے، اس کا زہر ایسا سرائیت کر جاتا ہے کہ اس کے اندر اطباء کہتے ہیں کوئی آدھا گھنٹہ، کوئی 1 گھنٹہ اس کے اندر مر جاتا ہے، ویسا زہر ہوتا ہے. مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ پر پاؤں رکھا، اپنی ایڑی رکھی ہے، سانپ دیدار کے لیے آیا اور آ کر محسوس ہوا کہ یہاں پر پاؤں اس انسان کا ہے. ایک دفعہ ڈستا ہے، تکلیف شروع ہو گئی مگر پاؤں نہیں ہٹاتے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ران پر آرام کر رہے ہیں، سر مبارک رکھے ہوئے ہیں. اگر ذرا بھی حرکت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جائیں گے. یہ بات تک گوارا نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بدلتا چلا جا رہا ہے زہر کی وجہ سے، مگر کبھی اپنے پاؤں کو جنبش تک نہیں دیا، حرکت تک نہیں دی، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سوتے رہیں. یہ محبت ہوتی ہے. کئی دفعہ اس سانپ نے جب ڈنک مارا سارے بدن میں زہر سرائیت کر گیا. اب اعضاء تو ان کے قابو میں تھے، انہوں نے اپنے پاؤں کو روکا، ہاتھ کو روکا، زبان کو روکا، مگر آنسو تو بے قابو ہوتے ہیں، تکلیف سے نکل ہی جاتے ہیں. سنبھالا ان آنسوؤں کو بھی، مگر چونکہ اگر جلدی سے ہاتھ سے آنسو پہنچتے بدن میں حرکت آتی، نبی علیہ السلام جاگ جاتے. ہاتھ لے جانے سے پہلے ایک قطرہ رخ سے مبارک پر گر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے. جب جاگے دیکھا ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چیز مجھے بار بار ڈنک مار رہی ہے. دیکھا تو وہ سانپ تھا جو ڈس رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ کیا بات ہے، مجھے جگا دیتے، کیا بات ہوئی، کیوں نہیں مجھے جگایا؟ تو جواب کیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کیسے گوارا کرتا کہ آپ میرے ران پر سر مبارک رکھ کر آرام فرماتے رہیں اور میں آپ کو آپ کے آرام میں دخل دوں. میری جان چلی جائے مجھے گوارا ہے، مگر آپ کے آرام میں خلل آئے مجھے گوارا نہیں. یہ محبت ہوتی ہے. ایک صحابی کھیت میں کام کر رہے ہیں، پتا چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. سارے کام کو چھوڑا اور اللہ سے دعا کی، اللہ جب جن کو دیکھنے کے لیے ہم جی رہے تھے، صحابہ کا کیا محبت تھی، کیا الفاظ سے کہتے ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے ہم جی رہے تھے، جب وہی دنیا میں نہ رہے، اللہ یہ آنکھیں کس کام کی، ان آنکھوں کو چھین لیں، اس کی بینائی چھین لیں، روشنائی چھین لیں. اللہ نے دعا قبول کر لی. اندھے ہو گئے، ساری زندگی اندھے ہو کر رہنا گوارا تھا. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے، ساری زندگی اندھے بن کر رہے ہیں.
اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر گزر رہی ہے، ہماری خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہوتی ہے، ہماری زندگیوں میں رات نبی علیہ السلام کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ جب وہی نہیں رہے اس کے بعد یہ آنکھیں کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتی کہ اللہ روشنائی چھین لے۔ یہ محبت ہے۔ اور ایک تابعی کے بارے میں لکھا ہے، یہودی تھا، میں ہمیشہ اس واقعے کو ذکر کرتا ہوں محبت کی مثال دینے کے لیے تاکہ ہمیں آسانی سے بات سمجھ میں آئے۔ ایک یہودی تھا ملک شام کے اندر، اس کا باپ بڑا پادری تھا، اس نے ساری کتابوں کو، توریت کی ساری کتابوں کو سل لگائی، پیک کیا اور اوپر کے خانے میں رکھا اور اپنے باپ بچے سے وعدہ لیا کہ کبھی تو ان کتابوں کو کھول کر نہیں دیکھے گا، تورات کے نسخوں کو کبھی کھول کر نہیں دیکھے گا۔ باپ نے وعدہ کیا، باپ مر گیا بیٹے سے۔ بیٹے کے دل میں رہتے رہتے خیالات آنے لگے کہ کیا ہوگا ان کتابوں میں، مجھے دیکھنا چاہیے، آخر کون سی بات ہوگی کہ میرے باپ نے مرنے سے پہلے وصیت لی، مجھ سے وعدہ لیا گیا۔ ایک مرتبہ رہا نہیں گیا، اس کے سیل کو کھول کر کتاب نکالی، توریت کا ایک نسخہ تھا، اس کو لیا، پانی نہا کر پاک صاف ہو کر پڑھنے بیٹھ گیا، پڑھتا گیا۔ اس کے اندر تذکرہ آنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آخری زمانے میں مکے کے اندر ایک نبی مبعوث ہوں گے جن کا نام اسم گرامی محمد اور احمد ہوگا، ان کے یہ صفات ہوں گے، ان کے یہ خصائل ہوں گے۔ کیونکہ پہلے سے باپ نے دل کے اندر نفرت بھری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، جب نام آیا اسے غصہ آیا۔ کتابوں میں لکھا ہے قطعہ وحرقہ، اس کو پھاڑا اس نام کو اور جلا دیا اور بند کر کے چلا گیا۔ دوسرے ہفتے آیا، پھر کھول کر دیکھا، پھر پڑھنا شروع کیا، جہاں پر نام مبارک کو پھاڑا گیا تھا وہاں ایک کے بجائے دو نام ہو گئے، اور غصہ آیا، قطعہ وحرقہ، پھاڑا اور جلا دیا، بند کر کے چلا گیا۔ تیسرا ہفتہ آیا، 2 کی جگہ 4 نام ہوئے، چوتھا ہفتہ آیا، 4 کی جگہ 8 نام ہوئے، ویسے نام بڑھتے چلے گئے جس کی تعداد 100 تک چلے گئی۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ یہ نام کے اندر کیا تاثیر ہے، کیا تاثیر ہے، جتنا مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہو نہ ہو کچھ تو اس کی بات ہوگی۔ اپنے بڑے پادری کے پاس گیا اور جا کر اس کتاب کا واسطہ دے کر کہا اللہ کے لیے سچ بتانا کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ اس کا بھی آخری وقت تھا، کہنے لگا کسی کو بتانا نہیں، جو نبی آئیں گے وہ برحق ہوں گے اور ہمارے پاس جو ساری چیزیں ان کے متعلق ہیں وہ سارے غلط ہیں، وہی برحق ہیں، جو ان کو مانے گا وہ نجات پا جائے گا، جو ان کی سنے گا وہ نجات پا جائے گا، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ نجات پا جائے گا۔ نام کی برکت، صرف نام کی برکت۔ حدیث میں لکھا ہے قرب قیامت اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں ان لوگوں کی بھی مغفرت فرما دیں گے جن کا نام محمد ہوگا۔ آج ہمارے نام بڑے عجیب عجیب نام ہیں، بڑے عجیب عجیب نام ہیں، بس ابھی شیطان اور ابلیس نام رکھنا باقی ہے، باقی ساری عادتیں تو ہم نے پاری کر دی ہیں۔ اب شیطان اور ابلیس اور مردود یہ نام آ گئے تو پھر وہ بھی کسر ختم ہو جائے گی۔ محمد نام رکھو، لڑکا پیدا ہو گیا عقیقے تک موقع ہے نام سوچنے کا، جیسے ہی پیدا ہو گیا رکھو اس کا نام محمد ہوگا، عقیقے کے بعد میں اور ایک چیز بڑھا لینا، محمد ادریس رکھ لینا، محمد یونس رکھ لینا، محمد کے بعد کوئی نام بڑھا لینا، مگر محمد رکھو۔ لڑکی پیدا ہو گئی فاطمہ نام رکھو، فاطمہ کے ساتھ اور ایک نام جوڑ لینا۔ یہ ایسے بابرکت نام ہے، کہا بعض علماء نے یہ کہا جس گھر میں محمد والا نام کا بچہ ہوتا ہے اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا، اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا۔ نام کی یہ برکت ہے۔ تو کل قیامت کے دن آواز آئے گی اے محمد، جن کے نام محمد پر ہوں گے سارے کھڑے ہو جائیں گے، کہا جائے گا تم نہیں، اللہ اپنے حبیب کو یاد کر رہے ہیں، کہا جائے گا ہمیں کیا پتا، ہمارا نام بھی تو محمد تھا۔ تو کہا کیسے رکھا؟ اے اللہ آپ کے حبیب کی نسبت پر رکھا۔ اللہ فرمائیں گے میرے حبیب کی محبت میں تم نے نام رکھا ہے، ساروں کی مغفرت ہے۔ تو یہ پادری سے اس نے جب سنا اس کا دل بے چین ہو گیا، اس نے یہ گھر گیا اور اپنا سامان باندھا، ملک شام سے مدینے کا سفر 1000 میل ہے، 1000 میل ہے، یہ اپنے سواری پر سوار ہوا۔ کتابوں میں لکھا ہے اتنا تیزی سے یہ دوڑنے لگا، اتنا تیزی سے سفر کرنے لگا، گویا بہت بڑا خزانہ اسے چھوٹ رہا ہے۔
صرف ضرورت کے لیے اترتا، پیشاب پاخانے کے لیے اترتا، ورنہ رات دن سفر میں لگا ہوا ہے، بھاگا 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 سفر کرتا ہوا، سفر تھکا نہیں، بالآخر مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جیسے مدینہ منورہ میں داخل ہوا، اتر گیا، کہا کہ اب میں یہاں سواری سے نہیں جاؤں گا، مدینہ المنورہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے، کیا مبارک شہر ہے، کیا پیارا شہر ہے، اللہ سب کو جانا نصیب فرمائے۔ اتر گیا سواری سے اور کہا یہاں سے پیدل جاؤں گا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانوں کو تلاش کرتا ہوا جاؤں گا۔ یہ محبت ہوتی ہے، یہ محبت ہوتی ہے۔ تھوڑی دور گیا، دیکھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے ہیں، جب دیکھا جو کتاب میں پڑھا تھا، حلیے کو پڑھا تھا، انداز کو پڑھا تھا، دیکھا، دوڑتا ہوا گیا، سلمان فارسی کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ملک شام سے آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے چونک گئے اور کہنے لگے اے فلانے تو کیا بول رہا ہے، میں محمد نہیں ہوں۔ اس کی طرف دے کر، محبت دے کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان کو بند کر لیا اور کہا کیوں آیا ہے؟ کہا میں محبت میں آیا ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ تو محمد نہیں ہے تو کیوں روتا ہے؟ اب یہ بتا نہیں سک رہے ہیں کیونکہ اس کے آنے سے 3 دن پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تھا، 3 دن پہلے وصال ہو گیا تھا۔ یا اپنے آپ کو سنبھالیں یا اس کو سنبھالیں۔ سلمان فارسی کے آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکل رہے ہیں، مگر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا کہ اگر محمد کو دیکھنا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد نبوی میں آرام فرما رہے ہیں، جاؤ وہاں پر چلے جاؤ۔ راستہ بتا دیا، یہ دوڑتا ہوا گیا، جا کر جیسے ہی داخل ہوا دیکھا ساری مسجد صحابہ کرام سے بھری ہوئی ہے، ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں۔ جیسے ہی داخل ہوا اس نے کہا این محمد، آواز لگائی، جب یہ نام سنا صحابہ کرام نے، صحابہ کی دھاریں نکل گئی اور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ابھی اس کو کیسے بتائے کہ یہ ایسی محبت میں آیا ہے، ایسے شوق میں آیا ہے، کیسے بتائیں جس کے انتظار میں، جس کے محبت میں، جس سے ملاقات کے لیے تو آیا ہے، 3 دن تو نے تاخیر کر دی ہے، 3 دن تاخیر کر دی ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کچھ ہمت جٹائی اور جا کر اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا میں اتنی دور سے محبت میں آیا ہوں، ملاقات کے لیے آیا ہوں، مجھے ملاقات کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا اے فلانے، تو نے آنے میں دیر کر دی، 3 دن پہلے آتا تو چاند کا دیدار تو کر لیتا، مگر افسوس 3 دن پہلے وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ یہ دھاڑے مار کر رونے لگا، بے ہوش ہو کر وہیں گر گیا۔ صحابہ کرام نے سنبھالا، اٹھایا اسے اور دلاسا دیا کہ ہر ایک کو جانا ہے، تکلیف نہ کر، وہاں پر ملاقات ہوگی، جنت میں ملاقات ہوگی۔ تو اس نے کہا مجھے نبی کی قبر مبارک کو بتا دی جائے۔ صحابہ نے اشارہ کر کے بتا دیا کہ وہ قبر مبارک ہے۔ دوڑتا ہوا گیا اور قدم مبارک کے پاس سر رکھ کر روتا روتا وہیں پر مر گیا۔ کیا مبارک موت ہے، کیا مبارک موت ہے کہ نبی کے قدموں میں موت ملی ہے۔ تھا یہودی، محبت دل میں آ گئی، محبت دل میں آ گئی، نبی کے قدموں میں موت آئی ہے۔ اگر ہمارا نوجوان بھی حقیقی معنوں میں محبت کرے، جشن و جلوس کے چکر میں پڑنے کے بجائے اگر صحیح معنوں میں محبت کرے، محبت کا ثبوت دے، کیسے ثبوت؟ اپنے آپ کو بدلے، اپنے لباس کو بدلے، اپنے انداز کو بدلے، نبی علیہ السلام کے انداز کو اپنا لے، یہ کہہ کر اے اللہ کے نبی اتنے سال جشن اور جلوس میں نے آپ کی نافرمانی کی، مگر اس سال میں آپ کے انداز کو کاپی کروں گا، آپ کے حلیے کو کاپی کروں گا، آپ کے عمامے کو کاپی کروں گا، آپ کے لباس کو کاپی کروں گا۔ یہ کہہ کر ذرا بدل کر تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقام عطا فرماتے ہیں، اللہ کیسا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ مگر جب یہ بات جشن اور جلوس سے آتی ہے، کہتے ہیں یہ تو فلاں ہو گیا، یہ تو فلاں ہو گیا، اسے دین کا پتہ نہیں ہے۔ آپ ذرا ایمانداری کے ساتھ میں یہ بتائیں اور ہر کوئی سوچے کہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے ولادت کے دن جشن نہیں منایا، نہ خوشی منائی ہے، نہ یہ کہا ہے کہ آج میری پیدائش کا دن ہے میں اس لیے خوش ہوں، کبھی نہیں۔
نبی علیہ السلام کے بعد میں 4 خلفاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں. ان کی زندگیوں میں کئی دفعہ وہ دن آیا، کبھی جشن نہیں، جلوس نہیں، کبھی کچھ نہیں ہے. ان کے بعد میں تابعین کا ایک دور گزرا، لمبا زمانہ گزرا. تابعین کے دور میں حضرت حسن بصری، رابعہ بصریہ، سفیان ثوری، ایسے جلیل القدر اللہ والے گزرے گئے. ان کی زندگیوں میں کئی دفعہ آیا. امام مالک، امام اعظم، امام یوسف، بڑے بڑے ائمہ، ان کی زندگیوں میں کئی دفعہ دن آیا، مگر انہوں نے نہ جشن منایا نہ جلوس منایا. اولیاء کرام کا زمانہ ہم دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین بختیار کاکی، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، یہ کیسے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں. ہم ان کی زندگی کو پڑھیں، میری بات نہ سنیں، ہم ان کی سیرت. آج تو ہر ایک کی سیرت دیکھنا بہت آسان ہے، آپ خود پڑھیں. کیا کبھی انہوں نے اپنی زندگیوں میں 12 ربیع الاول کے دن جشن منایا ہے؟ کبھی جلوس نکالا ہے؟ کیا ہم ان سے زیادہ عاشق رسول بن گئے؟ کیا ہم ان سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے بن گئے؟ نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے. دلیل ہونی چاہیے. اس لیے خدا را ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی نہ کریں، غیروں کے طریقوں کو نہ اپنائیں. وہ کر رہے ہیں ہم کیوں نہ کریں؟ وہ ان کا جانے، ہم اپنا دیکھیں. ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے. اگر کرنا ہی ہے جیسے میں نے کہا، اپنے گھر کے سارے لوگوں کو جمع کریں، مردوں عورتوں کو، اور ایک وقت میں یہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی انسان علل اعلان گناہ کرتا ہے تو اسے علل اعلان توبہ کرنی چاہیے. چھپ کر گناہ کر رہا ہے تو چھپ کر توبہ کرنی چاہیے. ہم نے اتنے سال جانے انجانے میں علل اعلان گناہ کیا ہے، جشن منا کر، جلوس ڈی جے بجا کر. اب ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم درود پڑھنے والے ہیں، ہم درود کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں. سارے گھر والے مل کر بیٹھ جائیں، بچے بھی ہوں، چھوٹے بھی ہوں، بڑے بھی ہوں، مرد بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، اور ذکر کریں، درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اور کسی کو بلا کر دعا کرائی جائے. یہ کرنے کے کام ہیں. اس کے علاوہ محبت ہونی چاہیے. محبت کے بغیر نجات نہیں. خود اللہ نے فرمایا، جیسے میں نے شروع میں آیت مبارکہ پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کی محبت چاہتے ہو، قرب چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کے نبی سے محبت کرنی پڑے گی، اللہ کے نبی سے دل لگانا پڑے گا، تبھی اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا. اور محبت میں انسان اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. بیوی شوہر سے یہ کہتی رہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر شوہر کی کوئی فکر نہیں. کیا وہ شوہر سے رکھے گا اپنے پاس میں؟ صرف باتوں سے محبت ثابت نہیں ہوتی، کر کے بتانا پڑتا ہے. یہ کرنے کا وقت ہے. اس وقت میں ہم ارادہ کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ اس 12 ربیع الاول کو ہم حقیقی معنوں میں نبی سے محبت کر کے بتائیں گے، کریں گے انشاءاللہ. غیروں کی دیکھا دیکھی ہمیں نہیں چاہیے. وہ جو بھی کرے وہ ان کا دین ہے. ہمیں نبی سے محبت ہے تو ہم محبت کا ثبوت دیں گے. ہر گھر سے، ہمارے اس محلے کے، بلکہ جہاں تک یہ آواز جا رہی، ہر گھر سے کم 1.25 لاکھ درود پڑھیں. ہم 1.25 لاکھ کم سے کم درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد میں اگر موقع ملا مسجد میں ہم دعا کریں گے، سارے مل کر دعا کریں گے. کوئی معاملہ نہیں ہے، دعا پر پابندی نہیں ہے. یا ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں دعائیں کریں. جب ایک دن میں ہر گھر سے 1.25 لاکھ درود نبی علیہ السلام کے دربار میں جا رہا ہے. ویسے کتابوں میں لکھا، حدیث میں لکھا ہے. میں آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. جب کوئی درود انسان قبر اطہر کے پاس پڑھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں. بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اور اگر کوئی دور سے درود پڑھتا ہے، فرشتے ہیں، متعین ہیں، وہ فرشتے لے جا کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امتی فلاں ابن فلاں، فلاں محلے سے، فلاں گھر سے آپ کے پاس یہ درود کا نذرانہ بھیجا ہے. کتنا مبارک وہ لمحہ ہوگا کہ ہمارا نام، آپ کا نام، ہمارے بچوں کا نام
لے کر نبی علیہ السلام کے پاس بیان کیا جا رہا ہے کہ فلاں عورت نے، فلاں بنت فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں کے بیٹے نے، فلاں کے پوتے نے، فلاں کے نواسے نے آپ کو درود کا نذرانہ بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام کو کتنی خوشی ہوگی، اس لیے اس دن درود پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی علیہ السلام سے حقیقی محبت عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے اور نبی کی محبت کے ساتھ میں ہمیں موت آنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔